اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بزم رمضان کی ایک اور خوبصورت نشریات کے ساتھ میٹرو ون نیوز کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عدنان خان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اپنی ساتھی میزبان ہوسٹ ضیاء خان کے ساتھ۔ جی ہاں ناظرین کرام، اور جیسا کہ گزشتہ 10 روز سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری کی گئی انتھک محنتیں، جو کہ آج الحمدللہ ان کا رزلٹ ہم نے اناؤنس کرنا ہے، یعنی کہ میرا خیال ہے میں نے ہلکا سا اشارہ تو آپ لوگوں کو دے ہی دیا ہے، آپ پہنچ گئے ہوں گے وہاں تک۔ آج کی جو ہماری بزم رمضان کی نشریات ہے، یہ ڈیبیٹ کمپٹیشن کو آپ سمجھ لیں، اس کے رزلٹ کو اناؤنس کرنے کے لیے خصوصی طور پہ ہم نے تشکیل دی ہے، لیکن اپنی بزم کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری تمام سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے، تو تلاوت قرآن سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلقنی فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوبصورت. ناظرین کرام، شکر الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ عشرہ مغفرت کی اس سے زیادہ مثبت انداز میں آغاز ہم نہیں کر سکتے تھے. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے تلاوت قرآن جو ہم نے سماعت کی اور اس کام کے بہت ماہر ہیں اور ماشاءاللہ قاری صاحب کو ہم نے آ چکے ہیں مدعو کیا تھا، تو میں ان کا بھی مختصر صاحب سے تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ جناب صدیق اکبر عفاسی صاحب موجود ہیں اور عفاسی میں نے پہلی مرتبہ یہ سنا ہے، تو میں چاہوں گا عفاسی صاحب ماشاءاللہ آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ، آپ کے چہرے میں مسکراہٹ آئی میرے لیے باعث تسکین ہے. تو یہ جو آپ کا نام ہے عفاسی، یہ کیا ہے؟ مطلب کاسٹ ہے یہ آپ کا کوئی لقب ہے؟ کوئی آپ کو کوئی خصوصی طور پہ کوئی اعزاز ملا ہے؟ کیا ہے یہ؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ کویسچن کیا. یہ اصل میں شیخ مشاری العفاسی جو کویت کے بہت بڑے قاری ہیں، تو میں اصل میں ان کا جو حدر جو نماز پڑھاتے جس طرح، تو حدر میں ان کو کاپی کرتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے اور بھی ان کی کاپی کرنے والے ہوں گے، لیکن شاید پاکستان میں کوشش میری ہے کہ حتی الامکان میں اس کو زیادہ کاپی کرتا ہوں الحمدللہ. تو میں اس لیے راشد مشاعر صاحب سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان کے لہن کو کاپی کرنے کے بعد ان سے محبت کی بنا پر میں نے عفاسی لگایا ہے. ماشاءاللہ، آپ کی یہ عقیدت کا آپ کا تقاضا ہے. جی بہت عقیدت ہے ان سے، بہت محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے. اچھا ناظرین کرام، جیسا میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا اور جیا بھی میرے شانہ بشانہ تھی کہ یہ جو بزم ہم سجاتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ بہت سی کمپنیز کا اشتراک شامل ہوتا ہے، بہت سارے اسپانسرز ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، لیکن پہلے دن سے الحمدللہ پراپرٹی بینک کا جو تعاون ہے اس کی تو کوئی مثال ہی ہمیں نہیں ملتی. پراپرٹی بینک نے ہمارے اس بزم رمضان کو مستقل بنیاد پہ اسپانسر کیا ہوا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نیلسن پینٹس بھی ہیں اور ظاہر سی بات ہے رنگ زندگی کا، اور جب آپ اپنا گھر خریدیں گے تو اس میں رنگ بھی بھرنا چاہیں گے، تو آپ نے ضرور اس پہ توجہ دینی ہے. اور ڈسکاؤنٹ میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ بتاتا ہوا آ رہا ہوں. پراپرٹی بینک جو کہ 19,60,000 میں پہلے آپ کو پلاٹ یا ولا آپ کو دے رہا تھا، اب وہ آپ کو دے رہا ہے صرف اور صرف 16,60,000 روپے کی، وہ بھی آسان اقساط کے ساتھ. وہ بھی ہماری بزم رمضان کے توفیل. جبکہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اسٹینڈی پہ لکھا ہوا ہے اپنی سواری اپنا گھر. اچھا اپنا گھر تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. اپنی سواری ہے کیا؟ اپنی سواری ہے جناب والا وہ سامنے برانڈ نیو موٹر سائیکل جو آپ کو کھڑی ہوئی دکھ رہی ہے. یہ برانڈ نیو موٹر سائیکل جو ہے 3 لاکھ روپے کے خصوصی ڈسکاؤنٹ کے بعد پراپرٹی بینک والے آپ کو بکنگ کے فوری بعد آپ کے حوالے کر دیں گے یہ برانڈ نیو موٹر سائیکل. تو ایک نادر اور شادر موقع ہے آپ کے لیے اپنی عید کی خوشیوں کو مزید دوبارہ نہیں بلکہ چوبارہ کرنے کے لیے. اسکرین پہ نمبر بھی چل رہا ہے، تو بالکل اسکرین پہ آپ کو نمبر بھی دکھ رہا ہوگا پراپرٹی بینک کا. آپ فوری طور پہ اپنا سیل فون اٹھائیے، کال کیجئے اور بکنگ آج سے ہی کروا لیجئے، اور اپنے خوابوں کا محل تعمیر کیجئے. بالکل ایسا ہی. اور جہاں بات ہوتی ہے خوابوں کی تو وہاں پر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے مستقبل کا معمار ہیں، ہماری جو یوتھ ہے، جو ہمارے بچے ہیں ننھے مننے سے، اب اس میں ہر عمر کے بچے ہیں ہمارے ساتھ. ڈیبیٹ کمپٹیشن میں پہلے رمضان المبارک سے لے کر 10ویں رمضان المبارک تک، یعنی کہ آج کے روز تک، آج چونکہ ظاہر سی بات ہے مکمل کیا آج کا جو مارکا ہے، آج کا جو فیصلے کی سمجھنے کے وہ گھڑی جو کہ میں خود بھی پہن کر آ چکا ہوں، اب آپ کے سامنے ہم نے اسے پیش کرنا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک ڈیبیٹر بچے موجود ہیں جن کا انداز بیاں کیا جوش اور ولولے کے ساتھ. اردو تو ان کی ختم ہے، یعنی کہ اینڈ کی اردو ماشاءاللہ. ویسے ہی ہمارے نوجوانوں میں مطالعے کا جو معاملہ ہے، رجحان ہے، وہ دیہانت وہ تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس طرح کے کمپٹیشن، ڈیبیٹ کمپٹیشنز جب کسی ایسے پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں، میڈیا کے پلیٹ فارم پر، تو ڈیفینیٹلی میں اس بات کو لے کے بالکل سیٹسفائی ہوں کہ ہمیں بہت اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے شوکیس ہو پاتا ہے. تو اسی کی مناسبت سے اب میں یہاں پر فارورڈ کرنے جا رہا ہوں اپنا یہ مائکرو فون اپنے ساتھی میزبان
جو کہ ماشاءاللہ سے اس معاملے کو, اس مرحلے کو باخوبی باکمال انداز میں سر انجام دے رہے تھے. عدنان اس سے پہلے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, یہاں پر مجھے پتا چلا کہ 4 بچے ایسے آئے ہوئے جو خاص کر انگلش میں ڈیبیٹ کریں گے, جو پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہاں پر. ہاں ناظرین کرام, میں نے بتایا آپ کو آغاز میں بڑا ڈیفرنٹ ویریشن اور ویرائٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گا, لیکن یہ سلامی کے لیے معذرت, جی 3 بچے ایسے آئے ہیں جو رمضان ٹرانسمیشن کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارے پروگرام کے توسط سے انگلش اسپیچ کرنے جا رہے ہیں. ارے کیا بات ہے ناظرین کرام, یہ بریکنگ نیوز ہے. میٹرو 1 نیوز دیکھنے والے ہمارے تمام ناظرین کرام, الحمدللہ 150 سے زیادہ ممالک میں آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. تو پہلی مرتبہ رمضان ٹرانسمیشنز کی تاریخ میں یہ تاریخ رقم ہونے کو جاری ہے کہ 3 بچے جو ہے وہ اردو میں ہی نہیں, محض اردو میں ہی نہیں, مکس اپ ہی نہیں, بلکہ مکمل طور پہ ٹوٹلی انگلش میں سپیچ کریں گے. تو میں نہیں چاہوں گا, دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے, میں فوری طور پہ فارورڈ کروں گا ہمارے لیے قابل احترام محمد لائق صاحب, جو کہ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. محمد ریان لائق صاحب ماشاءاللہ سے ڈے 1 سے ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی زبردست خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور جب بھی انہیں دیکھتا ہوں تو واقعی ان کی پف کو دیکھ کر تو میں وہ تو یار یہ کہاں سے کٹنگ ہوتی ہوگی, کہاں سے کرواتے ہیں یہ لائک بھائی, یہ کہاں کا یہ آپ اور ریحان بھائی؟ میں کٹنگ تو بال والے سے ہی کرواتا ہوں, آپ کچھ اور اگر سوچ رہے ہیں تو میں چھیڑ چھاڑ بھی کر رہا ہوں. ہاں تو میں بال والے سے ہی کٹنگ کرواتا ہوں. اچھا اس میں میک اپ آرٹسٹ ہاں ہمارے شان بھائی کا بھی, ارے ہاں بالکل ہمارے شان بھائی اتنی زبردست شان بھائی اور اسد بھائی کا خاص کر اسد بھائی کا بھی تعاون ہے, عمیر ہیں ان کا بھی تعاون ہے. تو یہ ہماری پوری ٹیم ہی ماشاءاللہ بڑی خوشگوار ہے. اور اب چونکہ ریان ماشاءاللہ سے بڑھنے جا رہے ہیں بچوں کی طرف, ڈیبیٹ کمپٹیشن کو آگے بڑھائیں گے. تو بہت بڑا مرحلہ ہے آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں میٹرو 1 نیوز, موسیس گرامر اسکول اور ABS گرامر اسکول انڈس انکلیو کے تعاون سے پیش کر رہے ہیں تقریری مقابلہ جس کا عنوان ہے آواز علم و ادب. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں میٹرو 1 نیوز پیش کر رہے تھے تقریری مقابلہ جس کا عنوان تھا آواز علم و ادب. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مہدی عباس, جو ہماری ٹرانسمیشن میں منصف کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ڈے 1 سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور منصف کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. مہدی بھائی الحمد اور اچھا ہوں. لیکن ریان بھائی سے ضرور پوچھیں, آج یہ جو ماشاءاللہ اتنا خوش لباس ہو کر کے آئے ہیں, آج میں انہوں نے جو کوٹ پہن رکھا ہے یہ کہیں کے ولیمے کا تو نہیں ہے؟ نہیں میرے ولیمے کا نہیں. اصل میں آج انگلش میں ڈیبیٹ ہونے والی تھی, انہوں نے سوچا کہ میں آج سوٹ پہن کے جاؤں. آج رمضان ٹرانسمیشن کے ہم نے جو 10 سیگمنٹ اپنے ریکارڈ کروائے اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آج ہم فائنل کی طرف پہنچ چکے ہیں. اور فائنل میں ہم نے 4 ہائی اسکور کرنے والے طلبہ کو چنا ہے, جن میں شامل ہیں ظہیر الدین جنہوں نے 40 نمبر اسکور کیے تھے, علینا بطول جنہوں نے 39 نمبر اسکور کیے تھے, ہشام جنہوں نے 38 نمبر اسکور کیے تھے, اور سمیہ جنہوں نے 35 نمبر اسکور کیے تھے. تو آج دیکھتے ہیں کہ کون بنے گا عمرے کے ٹکٹ کا حقدار, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. عدنان بھائی سب کی خواہش ہے کہ عمرے کا ٹکٹ جیت کر جائیں. تو آج ساتھ میں ریان بھائی موٹر سائیکل بھی تو ملنے والی ہے. موٹر سائیکل بھی ملنے والی ہے بالکل. اور آزین ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا. جیتنے والے طالب علم کو اعزازی شیلڈ دی جائے گی زاہد یونیفارم کی جانب سے. تو میں بڑھتا ہوں اپنے کنٹسٹنٹ کی جانب. پہلے کنٹسٹنٹ ہے ہمارے ظہیر الدین, ان کا تعلق ہے مدرسۃ الانور سے. جی ظہیر. عنوان بتا دیے گا ان کا. عنوان ہے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. جی اجازت ہے. اس میں محمد عین نور ہے صدر علی وقال, جس کے میم سے پھوٹتی کرنیں کاروان عالم کو محبت سے آشنا کراتی ہے. جس کی ہے بنی نوع آدم کے لیے حریت کا پیغام ہے. جس کی میم معرفت خدابندی کی منزلوں کے لیے اتے کراتی ہے. اس میں محمد اجالے کا منبع ہے صدر علی وقار. جی بولیں. جی بولیں. اس میں محمد عین نور ہے صدر علی وقار, جس کے میم سے پھوٹتی کرنیں کاروان عالم کو محبت سے آشنا کراتی ہے. جس کی ہے بنی نوع آدم کے لیے حریت کا پیغام ہے. جس کی میم معرفت خدابندی کی منزلوں کو طے کراتی ہے, اور جس کی دال سے اس دنیا کی تکمیل ہوتی ہے.
اس میں محمد اجالے کا منبع ہے صدر علی وقار. اسی لیے تو خلاق اعظم نے اس سے عرش اعظم کی زینت بنایا کہ وہ اس میں محمد جس سے ابو بکر صدیق نے اجالا کیا تو دجلہ، ابلا، حضر، حمیرہ اور دمشق روشن ہوئے. عمر فاروق نے اجالا کیا تو قادسیہ، بابل، مدائن اور اسکندریہ روشن ہوئے. عثمان غنی نے جب اسم محمد کی روشنی سے مستعار ہوئے تو آذربائیجان، آرمینیا اور افریقہ کے بیشتر علاقے حتیٰ کہ مراکش تک اسلام کے زیر نگی آیا کہ صدر علی وقار اسی اسم محمد کی برکتیں تھی کہ جب امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے خارجیوں کے فتنے کا قلقمہ کیا اور نہروان کے مقام پر اس اسم محمد کی کرنیں دہر میں اجالا کر دیے کہ دشمنان دین کو حق کہنے والا کر دیا. بس فطرت اجمیوں کو کس نے بولا کر دیا. جائیے صدقے نبی پاک کے صحاب کے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیا. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیا. شکریہ. بہت زبردست ظہیر، بہت زبردست. آپ میرے خیال میں مہدی بھائی آج مقابلہ کافی ٹف ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، کافی ٹف ہونے والا ہے مقابلہ. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے، اور ایسی بولی بولنے والے سارے ہی ہوں، سارے فائنل میں پہنچے ہوں، تو مقابلہ تو سخت ہونا ہے. جی بالکل. یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ مقابلہ بہت ٹف ہے آج. دیکھتے رہیے گا میٹرو ون نیوز. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں. خوش آمدید ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں بزم رمضان اور سیگمنٹ ہے آواز علم و ادب. پہلی کنٹسٹنٹ کی آپ نے تقریر سنی، ظہیر نے تقریر کی، بہت زبردست جوشیلی تقریر کی. اگلی کنٹسٹنٹ ہے ہمارے پاس علینا بطول. ان کا تعلق ہے مائنڈ سیٹ اسکول سے. جی علینا. ان کا بھی عنوان ہے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. جی. انسانیت پر قدرت نے انسانیت پر قدرت کا اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے جناب والا، کہ جس نے انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاک ہستی سے نوازا. وہ ہستی کہ جو محبت و الفت، رحمت و شفقت اور امن و وفا کی پیکر ہے. وہ ہستی کہ جس کے لیے قرآن پاک میں وہ ہستی کہ جس کے لیے قرآن پاک میں مدد سرائی کچھ اس طرح سے بیان فرمائی ہے کہ جب آپ کے چہرے اقدس کو دیکھا تو قرآن فرماتا ہے والشمس والضحیٰ، کہ جب آپ کے ابا کو دیکھا قرآن فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہ جب آپ کے قبا کو دیکھا قرآن پکارتا ہے یا ایھا المزمل، کہ جب آپ کے زلفوں کو دیکھا قرآن پکارتا ہے والضحیٰ، کہ جب آپ کے سینے اقدس کو دیکھا قرآن پکارتا ہے الم نشرح لک صدرک، کہ جب آپ کے سیرت طیبہ کو دیکھا قرآن پکارتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. قوت عشق. چلیں کوئی بات نہیں علینا، کوئی بات نہیں، آگے کے پیراگراف سے سٹارٹ کریں. چلیں ہم اگلے طالب علم. اس میں محمد کا اجالا ہے جناب والا کہ عبدالستار عیدی کہ جو یتیم بچوں کے سر پر. چلیں ہم اگلے طالب علم کی طرف بڑھتے ہیں. علینا ہم اگلے طالب علم کی طرف بڑھتے ہیں. ان کا نام ہے ہشام اور تعلق ہے ان کا نج ٹچ اسکول سے. ان کی بھی تقریر کا عنوان ہے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. جی ہشام. جی بولیں. اسم محمد کائنات کا سب سے بڑا نام ہے جناب، کائنات کا خوبصورت ترین نام ہے جناب صدر، کہ جس میں نقطہ بھی رب نے گوارا نہیں کیا، جس کا عالم اگلے پیراگراف سے سٹارٹ کریں. اگلے پیراگراف سے کوشش کریں. اس میں محمد کائنات کا خوبصورت ترین نام ہے صدر علی وقار، کہ جس میں خدا نے نقطہ بھی نہیں رکھا، کہ جس میں خدا نے نقطہ بھی نہیں رکھا.
بیٹا پڑھتے رہیں حوصلے سے پڑھیں ماشاءاللہ اچھا پڑھیں حوصلے سے پڑھیں کوشش کریں پڑھیں حوصلے سے پڑھیں ماشاءاللہ اچھا پڑھیں. اس میں محمد کائنات کا خوبصورت ترین نام ہے صدر علی وقار جس میں رب نے چلیں ہم اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. میرے خیال میں گھبرا گئے ہیں آج بچے, اور کیونکہ بہت اچھی تقریر کی تھی انہوں نے, جو کوالیفائنگ راؤنڈ تھا اس میں بڑی زبردست تقریر کی تھی ہشام نے بھی علینا نے بھی, لیکن آج شاید گھبرا گئے ہیں. ہماری اگلی کنٹیسٹنٹ ہیں سمیہ, ان کا بھی عنوان ہے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیں. جی سمیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فروغ اسم محمد ہو زمانے میں منیر, فروغ اسم محمد ہو زمانے میں منیر, قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو. جناب اعلیٰ, عشق وہ والہانہ جذبہ ہے, وہ مقناطیسی قوت ہے جو انسانی سر میں آئی اسٹارٹ فرام دا اسٹارٹ, ٹھیک ہے. عشق وہ والہانہ جذبہ ہے, وہ مقناطیسی قوت ہے جو حضرت انسان کو ممتاز کرتی ہے. جناب علی اسلام تابندہ اور ایمان والوں کے لیے, جناب علی وہ مقناطیسی قوت ہے. آج روسٹرم پہ کوئی ایسی قوت ہے جس کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے, گھبرا رہے ہیں سب بچے, کیونکہ آپ لوگ اپنے راؤنڈ کے کوالیفائی ہو کے آئے ہیں اور بڑی زبردست. جب آپ گھبرایا کریں تو نیکسٹ پیراگراف پہ فوراً جمپ کریں. فروغ اسم محمد ہو زمانے سے منیر, فروغ اسم محمد ہو زمانے سے منیر, قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو. جناب صدر, عشق وہ والہانہ جذبہ ہے, وہ منقطعی جذبہ ہے, اور حضرت انسان میں وہ پایا جاتا ہے جس میں انسان اس کو پیدا کرتا ہے. جناب صدر, اسلام زندہ اور تابندہ پیغام کا اشاعتہ ہے, پیغام کا اشاعتہ ہے, چلیں اشاعتہ ہے. جناب میرے عزیز ساتھیوں, نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہم زمانے میں اجالا بکھیرنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں. صدیوں میں ہمارے پاس کوئی وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی. چلیں کوئی بات نہیں. ناظرین, یہاں پر ایک وقت ہوتا ہے بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ آج بچے گھبرا گئے ہیں. بریک میں ان کو سمجھاتے ہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں بزم رمضان, اس کا سیگمنٹ ہے آواز علم و ادب. ناظرین کرام, اب کچھ ہونے جا رہا ہے مختلف اور نیا, جو کہ آج تک رمضان ٹرانسمیشن میں نہیں ہوا, جو کہ ہونے جا رہا ہے بزم رمضان اور میٹرو ون نیوز پر. اور اس کے پیچھے تو ایک وہ ہے, کیونکہ بڑے مشکل سے ہم نے کام کیا ہے, کیونکہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو مہدی بھائی, کیا کارنامہ ہونے جا رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے آج؟ اچھا ریان, میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی رمضان ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن میں کسی ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آپ انگلش اسپیچز کرتے ہوئے بچوں کو دیکھیں گے. اچھا, ابھی تک رمضان ٹرانسمیشن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انگلش اسپیکرز پر میمز بنائے جاتے تھے کہ رمضان میں انگلش اسپیکرز فارغ ہوتے ہیں, ان کو بلایا نہیں جاتا چینلز پہ. ہم نے کہا آج یہ بات ہم اس کو بریک کر دیتے ہیں, آج ہم یہ تاریخ رقم کر دیتے ہیں, اور آج ہمارے پروگرام کے توسط سے 3 بہترین بحیرہ یونیورسٹی کے انگلش اسپیکرز میدان میں اتریں گے اور بہترین اسپیچز پیش کریں گے, تینوں اعزازی. اور یہ اپنی یونیورسٹی کے اور دیگر پورے آل اوور پاکستان, یہ تینوں بچے ماشاءاللہ سے انگلش اسپیچز میں اپنا نام کما چکے ہیں, اپنے بحیرہ یونیورسٹی کا نام کما چکے ہیں ماشاءاللہ سے. تو میں گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں, تاریخ رقم کرنے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں جلدی سے. تو بالکل ناظرین, کیونکہ اردو زبان کے ساتھ ساتھ انگلش زبان بھی بہت ضروری ہے معاشرے میں چلنے کے لیے. تو آج مختلف سا سیگمنٹ ہے, دیکھتے رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں عبداللہ نعمان, تعلق ہے ان کا بحریہ یونیورسٹی سے. جی عبداللہ. اچھا, ایک بات میں یہاں پہ واضح کرتا چلوں, چونکہ میں یہاں پہ منصف ہوں, جج ہوں, لیکن انگلش کیٹیگری میں نے کبھی زندگی میں انگلش اسپیچ کی نہیں, تو یہ اعزازی تقریر ہے, تو میں یہاں پہ منصفی کے فرائض سے دستبردار ہوتا ہوں. یہ آپ لوگ تینوں کی اعزازی تقریر ہے ماشاءاللہ. میرے خیال میں اتنا اچھا کرنے والے ہیں یہ کہ تینوں کو ہم نے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. جی عبداللہ. سمجھ لیتے ہیں آپ. بسم اللہ, اجازت ہے. Helen Keller once said, and I quote, "When one door of happiness closes, another one opens.
But the mistake that we tend to make is that we focus on the closed door for too long. And as a result, we ignore the door that has been opened for us. In our own lives, focusing on possibilities can serve as a guiding light, illuminating a path in the darkness for the greatness that we so badly desire. For us, every obstacle in our life contains an opportunity which is waiting to be unearthed. Nelson Mandela spent 27 years in prison. Despite that, he fulfilled his dream of making South Africa a new and a democratic nation. We have Helen Keller, she was blind and deaf at the age of 19 months old. Imagine, at the age of 19 months old, you're blind, you're deaf, that's it for you. You're a responsibility now. That's all you're ever gonna be. Wrong. She focused on the possibilities and she became a lecturer, she became an author, she became an advocate, she became an inspiration to millions of people all around the world. The Wright brothers, the whole world laughed at them. The whole world laughed at them. They said, your idea is ridiculous. The criticism, the skepticism, the backlash, it was insane. But despite that, they remain focused on the possibilities, on the possibility that they will make their invention. And as a result, they made the first ever powered airplane, and against all odds, they flew. So let us learn from these examples, from these people. They were human beings. What did they do? They imagined the impossible. They focused on the possibilities. They set aside the obstacles and created for themselves opportunities. Hence, we should learn from their examples. And as Jackson Brown Jr. said, 20 years from now, you won't regret the things you didn't do. Sorry, you won't regret the things you did do. You will regret the things that you didn't do. So live your life to the fullest. Explore, dream, discover. Thank you. بہت زبردست عبداللہ، بہت زبردست. مجھے لگا میں شاید بیرون ملک میں بیٹھا ہوں. عدنان مہدی بھائی بالکل ایسا لگ رہا تھا. ہماری اگلی کنٹیسٹنٹ ہے مناہل شمیم. ان کا بھی تعلق ہے بحریہ یونیورسٹی سے. جی مناہل. جی جی زیادہ blood, rage, anger, hatred, and what not. But why? I can see the sun rising from the east. I can see the sunlight spreading throughout the sky. I can hear the chirping of the birds. I can feel the breeze, Mr. President. But I can also see a mother crying over her son's body who is dead for no good reason. I can see a girl facing harassment and coming back home shattered. I can see racial minorities being subjected. I can see bribery winning it all, Mr. President. I can feel abuse, but silence. Discrimination, but silence. Marginalization, but silence. Violation in my veins, but silence. And my question remains the same. Why? Standing before you today, I want to ask each one of you, give it a thought. Why? Why do we remain silent? Why? The reputed journalists of my country got murdered in Kenya and we remained silent. Why? Our Shia brothers were attacked in March 2013 and are still targeted in their clinics, in nalles, in shops, in malls, in processions and pilgrimages, and we remained silent. Why? The church building was burned at the Giant Bala incident at Faisalabad, and Christians were tortured and harassed, and we remained silent. From the brutal murder of Salman Taseer to Sialkot killings, from extremism in Sawat to women in Balochistan being buried alive, from snatching and robberies in daylight to the people of my country who cannot elect the person they want, and we remained silent. Congratulations, ladies and gentlemen. Welcome to the world of injustice. Yet, voices are stifled, rights are trampled, and we
remained silent. Thank you very much. بہت زبردست. مناہل شمیم. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ انگلش اسپیکرز اگر رمضان ٹرانسمیشن میں بولیں ان کے کانفیڈنس سے اندازہ لگائیں تو کیا تباہی مچائیں یہ لوگ. بہت زبردست. ہمارے ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, دونوں ایک سے بڑھ کر ایک. اور لاسٹ میسج جو آپ نے دیا سائلنس کا, واقعی وہ پاکستان کا حال ہوا ہوا ہے اس وقت. ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں, مہنگائی عروج پہ لیکن خاموشی. ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد فرحان, ان کا بھی تعلق ہے بحریہ یونیورسٹی سے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے اردو میں مزاحیہ تقریر ہوتی ہے ویسے یہ انگلش میں مزاحیہ تقریر کرنے جا رہے ہیں. جی جی, ان کا انگلش میں مزاحیہ عنوان ہے. جی 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 اجازت ہے. Ladies and gentlemen, if you think my half of the body is not here, for your kind information, I am on energy saving mode. Ladies and gentlemen, when Mehdi Bhai contacted me for delivering first ever time any English speech on any channel in any Ramadan transmission, I asked him, Mehdi Bhai, what should I deliver? A serious speech or a humorous? He replied, a humorous. I want you to put a smile on my face and others. I smiled and replied, alas, but you cannot. He asked me, but Beck, why? I replied, you are married now. You are being controlled by someone else now. Ladies and gentlemen, when he ordered me to deliver a speech, here, I contacted one of my senior speakers. What kind of humor should I deliver? Dark or light? He replied me back, deliver light humor. Mehdi bhai, first half is done. Ladies and gentlemen, after writing the speech, when I came to Metro's studio, I saw a beautiful girl smiling. I went to her. Actually, she was my school fellow. I told her, I have pen, you have number, think of possibilities. She smiled and replied back, I have sandals, you have face, think of casualties. Then I tried again to impress her and told her that you are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. She got a bit angry and said, what does it mean? I replied, it means adorable, beautiful, cute, diligent, eligible, fashionable, and honored. She replied, oh, what does IJK mean? I replied, it means I am just kidding. Ladies and gentlemen, then she started asking me, what are you doing here? I replied, I started my career by delivering Urdu speeches. When I started delivering Urdu speeches, my friends started calling me Maulvi. Then I started delivering English speeches. My friends started calling me English Maulvi. Today, I am delivering English humorous speech. I hope they will be calling me Disco Maulvi, Disco Maulvi, Disco Maulvi. Thank you. بہت زبردست, بہت زبردست. فرحان, یہ ہماری ٹرانسمیشن کو اعزاز حاصل ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن میں پہلی دفعہ انگلش میں تقریر ہوئی. صرف انگلش میں تقریر نہیں, مزاحیہ تقریر بھی ہوئی. تو اب ہم اپنے بالکل بالکل مجھے نہیں پتا تھا پرائیویٹ چیٹ ڈسکلوز کریں گے آپ کے اسپیچ میں. تو مہدی بھائی لیکن اچھا رہا. اور رمضان ٹرانسمیشن جو کرواتے ہیں, ارینج کرواتے ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انگلش اسپیکرس, انگلش ڈیبیٹرس کو بھی موقع دینا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو اب ہم اپنے ونر کا اناؤنس کر دیں جو عمرے کے ٹکٹ کے حقدار ہوئے ہیں. عمرے کا ٹکٹ آزین ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے دیا جا رہا ہے. ناظرین, عامر شیخ ان کا نام ہے جنہوں نے عمرے کا ٹکٹ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دیا ہے. تو کون جیتا ہے مہدی بھائی آج؟ اچھا, مقابلہ جیسے ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج فائنل مقابلہ ہے, بہت اچھا ہوگا, اس امید پر تو بچے پورے نہیں اترے, لیکن بہرحال بچوں نے اپنی طرف سے کوشش کی. انشاءاللہ جب یہ دوسری دفعہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اچھے سے ڈیلیور کریں گے. آج علینا بھی تھوڑی سی گھبرا گئی تھی, انہوں نے بہرحال ڈیلیور کیا. سمیہ بھی, حشام نے بھی تھوڑا سے گھبرا گئے تھے. تو چوتھے نمبر پہ جو چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے وہ حشام نے کی ہے, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سمیہ نے, ان کے ساتھ بھی نیلسن پینٹس کا گفٹ جائے گا. دوسری پوزیشن کی حقدار ٹھہری علینا, ان کے ساتھ بھی نیلسن پینٹ کا گفٹ جائے گا. اور جو ونر ہیں, جو عمرے کا ٹکٹ کی سعادت حاصل کریں گے عمرے کی, وہ ہیں ظہیر. آپ کو بہت بہت مبارک. بہت مبارک ہو ظہیر, آپ کو آزین ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا. اور
مہدی بھائی میں چاہوں گا آپ بھی اگر کھڑے ہو جائیں تو. آزین ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے یہ عمرے کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے. نیلسن پینٹس کی جانب سے ان کو گفٹ ہیمپر بھی دیا جائے گا. ناظرین بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ بچے اس طرح کے مقابلوں میں حصہ لیتے رہیں اور کامیابی بھی حاصل کرتے رہیں. تو بہت مبارک ہو ظہیر آپ کو. بہت بہت مبارک. سلامت. تو ناظرین کرام میں ایک بار اچھا تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں آج کے ان کے لیے جائے گا یہ گفٹ ہیمپر. نیلسن پینٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر جائے گا. ناظرین کرام میں شکر گزار ہوں انڈس انکلیو کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور اگر آپ بھی اپنے گھر کے مالک بننا چاہتے ہیں صرف 7,000 روپے ماہانہ دے کر تو ابھی انڈس انکلیو سے کانٹیکٹ کریں اور بن جائیں اپنے خوابوں کے گھر کے مالک. تو ہمارے ساتھ آج ایک منقبت خواں بھی موجود ہیں جن کا نام ہے راضیہ عباس. راضیہ عباس جی جب تک راضیہ عباس آ رہی ہیں تو میں جی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. انگلش اسپیکرز کے ساتھ بھی زاہد یونیفارم کی جانب سے انعامات دیے جائیں گے. جی راضیہ بالکل آئیے. زاہد یونیفارم کی جانب سے انگلش اسپیکر کے ساتھ بھی انعامات جائیں گے. اور میں یہاں پر شکر گزار ہوں ABS گرامر اسکول کے ڈائریکٹر خینس احمد صدیقی کا, موسیس گرامر اسکول کے ڈائریکٹر صفان لیک صاحب کا. ان تمام کا شکر گزار ہوں. ساتھ میں انڈس انکلیو والوں کا شکر گزار ہوں. اور ایک نام میں بھول نہیں سکتا, شاہ رخ مرزا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اتنا بڑا پلیٹ فارم ہم کو پرووائڈ کرتے ہیں, ہمیشہ تعاون کرتے ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور ایک نام یہاں پر نہیں لینا بھولوں گا میں, حمزہ صدیقی جو ہمیشہ سے تعاون کرتے ہیں. اور سیٹ پہ ہمیشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ کو اتنا اچھا, تو اس کے پیچھے ایک ہی نام ہے, حمزہ صدیقی. تو میں گزارش کروں گا راضیہ عباس جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروع کریں. ماہ رمضان آیا مبارک مبارک, رمضان آیا مبارک مبارک, خوش نصیبی سے پھر یہ ملی ہے گھڑی, اس سے بڑھ کر بھلا کون سی ہے خوشی, ہر گناہ گار کی ہے یہی التجا, مغفرت کی اعلیٰ کرے روشنی, حوصلہ دل نے پایا مبارک مبارک, حوصلہ دل نے پایا مبارک مبارک, ماہ رمضان آیا مبارک مبارک. بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں, اس کی حرمت کو پامال کرنا نہیں, روح پاکیزہ کر کے عبادت کرو, قیمتی فرصتیں ہیں کھونا نہیں, ابر رحمت ہے چھایا مبارک مبارک, ابر رحمت ہے چھایا مبارک مبارک, ماہ رمضان آیا مبارک مبارک. بردباری تحمل سے تم کام لو, دامن صبر پھر ہاتھ سے تھام لو, نفرتوں کو مٹا کر حسد نہ رکھو, امن کا اور محبت کا پیغام دو, پھر کہو یا خدایا مبارک مبارک, پھر کہو یا خدایا مبارک مبارک. کیا فضیلت ہے اس وسلم دائما